السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ویڈیو آپ تک یوٹیوب چینل مدثر اسلامک سینٹر کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے یوٹیوب چینل پر دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اس سے آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ شکریہ۔ جہاں ایسا جہاں تیار کرنا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے انسانوں کے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ دین اسلام جس کی بنیاد پہ کائنات کے انسانوں نے رب کے قرآن سے پیار کیا، یہ دین اسلام جس کی بنیاد پہ رحمت مجسم سے پیار کیا گیا، اس دین اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا۔ آخر یہ ملک پاکستان اتنی لازوال قربانیوں سے کیوں حاصل کیا گیا تھا؟ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کی تعداد بھی ہے، وقت کی قلت کے پیش نظر چند باتیں آپ کے جذبات کو گرمانے کے لیے کہ دیکھیے کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ یہ ملک معرض وجود میں آیا۔ اس ملک کے اندر علماء نے اپنا کردار پیش کیا۔ ہاں، جب عقیدہ توحید کی باری آتی ہے، قرآن کی آیات کا سہارا لیا جاتا ہے، پیغمبر کائنات کے فرامین کو پڑھا جاتا ہے، عقیدہ توحید کو مضبوط کیا جاتا ہے، انسانیت کی رہنمائی کی باری آتی ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے، پیغمبر کائنات کے فرامین پڑھے جاتے ہیں۔ جب والدین کی اطاعت و فرما برداری کی بات آتی ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے، سیرت طیبہ کو کائنات کے انسانوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ جب اعزہ و اقربا کے حقوق کی باری آتی ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے یا فرمان مصطفیٰ کو پڑھا جاتا ہے۔ جب بیٹیوں کی عزت و آبرو کی باری آتی ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے یا نبی کے فرمان کو پڑھا جاتا ہے۔ ضعیف کمزور رشتہ داروں کی باری آتی ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے یا پیغمبر کائنات کے فرمان کو پڑھا جاتا ہے۔ ہمسائے کے حقوق کی باری آتی ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے یا نبی کے فرمان کو پڑھا جاتا ہے۔ ہاں، جب اپنوں کی باری آتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، فرمان پڑھا جاتا ہے۔ جب بیگانوں کی باری آتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے یا فرمان مصطفیٰ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، عقیدہ توحید کے لیے قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، والدین کی عزت و آبرو کے لیے قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے، پاکستان کے واسیوں کے لیے قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ لیکن مجھے بتلائیے، 14 اگست کو پاکستان کی آزادی کے نغمے پڑھنے والوں، اور پھر پاکستان کی بنیاد پہ تم کھڑے ہوئے اور تمہاری بنیاد لا الہ الا اللہ، ملک بھی ملے، شہر بھی ملے،
कस्बे भी मिले, कूचे भी मिले, इस इस्लाम ने हमें अपने मवाखात दिया। मक्का से चले थे, आप देखिए फारान की चोटियों पे ला इलाहा इल्लल्लाह था, मक्का में ला इलाहा इल्लल्लाह था, मदीना में ला इलाहा इल्लल्लाह था, ताइफ में ला इलाहा इल्लल्लाह था। ला इलाहा इल्लल्लाह में ताकत इतनी थी, बुतों को पामाल किया गया था। ला इलाहा इल्लल्लाह में ताकत इतनी थी, अपनों को जो है मोहब्बतों के दरस दिए गए थे। ला इलाहा इल्लल्लाह में ताकत इतनी थी, बेगानों से प्यार करके अपना बनाया गया था। ला इलाहा इल्लल्लाह में ताकत इतनी थी, मक्के से निकले मदीना में गए, जब वापस पलटे थे लश्करे जरार था, बैतुल्लाह को बुतों से पाक किया गया था, मक्का को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया था। तो फिर मैं पूछता हूं, मेरा ये सवाल है, आज इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में आने वाले अवामुन्नास से, उलमाए किराम से, गिरदो नवा से आने वालों, इस गांव के वासियों, मुझे बताइए, जब पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह से देखा जाए तो फिर कुरान का सहारा न लिया जाए तो और किया जाए। जब अमृतसर से हम निकले थे, जब अहमदाबाद से हमें निकाला गया था, जब गुजरात हमसे छीना गया था, जब इज्जतें हमारी पामाल हुई थी, जब इमलाक नजर आतिश की गई थी, जब इलाके छीने गए थे, तो फिर ये एक जमात-उद-दावा का अदना सा कारकुन हाफिज सईद का रूहानी फर्जन फिर ये भी कुरान का सहारा लेगा। जब हिंदुस्तान के चूड़े कश्मीर की बेटी की इज्जत को नीलाम करेंगे, मैं सहारा कुरान का लूंगा। जब अमेरिका के बदकुमाश इस्लाम की बेटियों की आबरूरेजी करेंगे, मैं सहारा कुरान का लूंगा। क्योंकि नबी के दौर में अगर इज्जतें पामाल हुई, सहारा कुरान का था, सहाबा ने सीरत तैयबा को अपनाया था, फिर मैदानों में निकले थे। इसी कलमे की बुनियाद पे रब ने इज्जत और आबरू का मुहाफिज बन के मैदानों में खड़ा कर दिया था, और वो खड़े हुए थे। फिर मद्दे मुकाबिल जितना भी ताकतवर क्यों न था, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने अल्लाह ने सर नगू कर दिया था, और अल्लाह ने इस्लाम वालों को सर बुलंद कर दिया था। ये सहारे थे उस वक्त भी, आज भी हैं और रहेंगे। और याद रखो, आज की इस इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में एक पैगाम देना चाहता हूं। दुनिया के अंदर जैसे उलमा ने कहा, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जबान दराजी होती है, ना करो, अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट करो, ये इज्जत और आबरू की मुहाफिज है। और आओ, अगर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाना चाहते हो और फिर निफाद इस्लाम की बात करते हो, हमें एक होना होगा, हमें मिलना होगा, और फिर देखना होगा कि जब हम बटे थे, बंटवारों में क्या हुआ था। अपनों से जुदाइयां मिलती हैं, दूरियां होती हैं, गुर्बतें नहीं होती। जब अपने बेगाने एक हो जाएं, जब दूरियां खत्म हो जाएं, जब गुर्बतें हो, फिर इलाके फतह होते हैं, इस्लाम का बोल बाला होता है, फितने सर नहीं उठाते, इज्जतें नीलाम नहीं होती, इमलाक नजर आतिश नहीं होती। जब एक होते हैं फिर बुत गिराए जाते हैं, इंशाअल्लाह मंदिर गिराए जाएंगे, कलीसा तामीर नहीं होंगे, बुतों की पूजा नहीं करने दी जाएगी। जब हम कलमे की बुनियाद पे एक हो जाएंगे, मंदिर भी मसाजिद में तब्दील हो जाएंगे, फिर हिंदुस्तान नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बना के दम लेंगे। क्या इस काम के लिए तैयार हो? और हिंदुस्तान से टकराओगे, बातिल को ललकारोगे, अमेरिका के टुकड़े करोगे। और आखिरी बात कहता हूं, स्टेज पे नारे लग रहे थे, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक मेरा भाई वो नारा लगाने लगा, उसकी जबान से सिर्फ इतना ही निकला, सैयद अली गिलानी। सब ने यूं देखा,
اور سید علی گیلانی کون ہے؟ حریت کا لیڈر ہے، جنہوں نے عزتیں گنوا دی، پاکستان سے محبت نہیں چھوڑی۔ آج کیوں ہماری آنکھیں اٹھتی ہیں اگر ہم اسلام کی بات کریں، کلمہ طیبہ کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، تو پھر کشمیری اسلام کی بنیاد پہ ہمارے رشتہ دار ہیں، شام کے مسلمان ہمارے رشتہ دار ہیں، فلسطین کے مسلمان ہمارے رشتہ دار ہیں، برما کے مسلمان ہمارے رشتہ دار ہیں، انڈونیشیا کے مسلمان ہمارے رشتہ دار ہیں، لیبیا کے مسلمان ہمارے رشتہ دار ہیں۔ کائنات کے جس کونے میں بھی مسلمان ہے وہ میرا اور تیرا رشتہ دار ہے، رشتہ کلمے کا ہے، اور انشاءاللہ پھر یہ نعرے لگتے رہیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سید علی گیلانی سے رشتہ کیا؟ حافظ سعید سے رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ شامیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں کے رشتہ کیا؟ مجھے بتائیے پاکستانیوں، ہم سب کا، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب کا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا۔ دلوں سے نفرتوں کو دور کر دو، عداوتوں کو ختم کر دو، اپنے سینوں کو حسد سے پاک کر لو، بغض و عناد کو ختم کر دو، ایک ہو جاؤ، مل جاؤ، اتفاق و اتحاد کر لو۔ اللہ کی قسم تمہارا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں تھی۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح رحمہم اللہ چند لوگوں کو لے کے چلے تھے، رب پاکستان دے سکتا ہے اگر ہم سب مل کے چلیں گے۔ انشاءاللہ وائٹ ہاؤس پہ پرچم اسلام لہرا کے چھوڑے، اور لہرانے کے لیے تیار ہو، ذرا ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہو کے بتلاؤ، ہندوستان کے ٹکڑے کرو گے، وائٹ ہاؤس پہ پرچم اسلام لہراؤ گے، نبی کے امتی ہیں، انشاءاللہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ایک بھی لٹی ہوئی عزت کا بدلہ نہیں لے لیتے، جب تک حرمت رسول کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا مشن ہے، اسی مشن پہ چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، اسی مشن پہ رب سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری جان کا نذرانہ قبول کر لے۔ اسی کلمے پہ جان دینا چاہتے ہیں، اور جان بھی اس طرز پہ دینا چاہتے ہیں جس طرز پہ میرے نبی دعا کرتے رہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ موت دینا تو شہادت کی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔